بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہرے آج ہم آگے جو ہے سورۃ صف کے آیت نمبر 1 تا 7 پڑھیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی جو ہے بعثت کے بارے میں بتایا جائے گا، اور جہاد، نصرت اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ سبح پاکیزگی بیان کرتا ہے للہ اللہ کی، ماں جو فی میں السماواتی آسمانوں و اور ماں جو فی میں عرضی زمین و اور ہوا وہ عزیز و غالب الحکیم و حکمت والا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا اے اللہ سینا وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، لما کیوں تقولون تم کہتے ہو، ما جو لا نہیں تفعلون تم کرتے ہو۔ یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ کبرا سخت مقتن ناپسندیدہ عندہ نزدیک اللہ اللہ، ان کے تقولو تم کہو، ما جو لا نہیں تفعلون تم کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ انا بے شک اللہ اللہ یحب دوست رکھتا ہے الذین وہ لوگ جو یقاتلون لڑتے ہیں فی میں سبیلہ اس کے راستے، صفاً صف بستہ ہو کر کانہم گویا کہ وہ بنیان ایک عمارت ہے، مرصوص سیسا پلائی ہوئی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہے۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں تؤذوننی تم مجھے ایذا پہنچاتے ہو، اور قد تم تعلمون جان چکے ہو، انی کہ میں رسول اللہ کے رسول علیکم تمہاری طرف۔ فلما پس جب زاغوا انہوں نے کج روی کی، ازاغا کج کر دیے اللہ نے قلوبہم ان کے دل، اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم فاسقین فاسق نافرمانوں کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم مجھے تم کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، جو تم جان چکے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کج روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس جب قال کہا عیسیٰ نے ابن مریم کے بیٹے، یا بنی اے بنی اسرائیل انی بے شک میں اللہ کے رسول علیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بینا میں مجھ سے یہ دیشہ پہلے ہے، من سے تورات، اور مبشراً خوشخبری دینے والا، برسول ایک رسول کی، یاتی وہ آئے گا، من سے بعدی میرے بعد، اسمہ اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما پھر جب جاءہم وہ آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا ھذا یہ سحر جادو مبین کھلا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اور جب کہا، اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ہے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے موجود ہے، اور ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور من کون اسلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو افطرا بہتان باندھے اللہ پر اللہ کاذبہ جھوٹ، اور ہوا وہ یدعا بلایا جاتا ہے الی طرف اسلام، اور اللہ لا نہیں یہدی قوم الظالمین ظالمین کو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں آیت میں سب سے پہلے تسبیح خداوندی اور طاقت خداوندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کلام کا آغاز اس انداز سے اس لیے کیا گیا تاکہ پڑھنے یا سننے والوں کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے،
اس کی خدائی اس امر کے محتاج نہیں کہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا وجود ثابت ہو سکے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اس چیز کا برملا اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری و خطا سے پاک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اعمال میں پاک ہے اور اس کے ہر قسم کے اعمال بھی پاک ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو، اس کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ مزید فرمایا سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف سورج کے طلوع و غروب ہونے سے قبل کرتا رہے۔ اس کے علاوہ العزیز الحکیم کے جو الفاظ استعمال کیے گئے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ وہ عزیز و حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف وہی ایک ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کے معنی ایسے زبردست، قادر و قاہر و قوت کے ہیں جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اس کے فیصلے ہر ایک کو جو ہے وہ طوعاً اور کرہاً تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ حکیم سے مراد کہ وہ جو کچھ وہ کرتا ہے مکمل حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے کسی عمل میں نادانی اور جہالت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ آگے اہل ایمان کو بے عملی پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو خلوص سے دل سے ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے دعوی ایمان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ کچھ کہتا ہے اسے دکھانے کی نیت یا ارادہ نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسی بات منہ سے نہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے بندے سخت غضب کے مستحق ہیں جن کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ آیت مومنین اور منافقین کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ قول اور فعل کے اس فرق سے واضح ہو جاتا ہے یہ شخص سچے دل سے ایمان نہیں لایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے بعد ضمانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگر ہم سورۃ صف کے زمانے نزول کو پیش نظر رکھیں تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مخلص مومنین اور منافقین کے کردار اور عمل کو واضح کیا گیا ہے، اگرچہ انداز بیان سوالیہ قسم کا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، مگر اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مومن کے اعمال و افعال ان نظریات کے مکمل آئینہ دار ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ اور اقوال و افعال کی یہ مانگی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے پورا عرب چند سالوں میں فتح ہو گیا۔ تضاد قول و فعل۔ آیت نمبر 2 میں مومن اور منافق کے ایمان کے فرق کو واضح کرنے کے بعد اس آیت میں ضعیف الایمان لوگوں کے کردار پر گرفت کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کئی ایسے گروہ موجود تھے جو اسلام کے لیے جاں بازی اور سرفروشی کے دعویٰ کیا کرتے تھے، لیکن عملی طور پر آزمائش کا وقت آتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور ان کی یہ کمزوریاں غزوہ احد کے موقع پر منافقین میں خاص طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ چنانچہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کی کمزوریوں کی مختلف صورتوں پر گرفت کی گئی۔ مثلاً ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی عمل کریں، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ وہ عمل جہاد ہے تو اپنے قول کو پورا کرنا ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اسی طرح مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غزوہ احد میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، جو مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو میدان جنگ میں عملاً تو کوئی کارروائی نہ کرتے تھے مگر بعد میں ڈینگے مارتے تھے کہ ہم نے فلاں کا کارنامہ سر انجام دیا، چنانچہ ایسے لوگوں کی ملامت میں آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ سخت غضب کے مستحق ہیں جو اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں جو ہے مجاہد سے محبت الہی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے، اور دوسری بات کو واضح کیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان کے لڑنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اس بات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب اور دل پسند لوگ وہی ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور ہر قسم کے خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، مجاہدین کو ان کے اموال اور جانوں کی وجہ سے بیٹھنے والوں پر اللہ کے فضل سے ایک درجہ برتری ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، بہت درجوں میں اپنے ہاں بخشش اور رحمت ہے۔ غرض یہ کہ پہلی 2 آیات میں اللہ کے مقبوض بندوں کا ذکر تھا تو ساتھ ہی اس آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے۔
جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اہل ایمان کی فوج کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں: اہل ایمان کی فوج کی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ خوب سوچ کر صرف اللہ کی راہ میں لڑیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے ایسے مقصد کے لیے نہ لڑیں جو فی سبیل اللہ کی ذیل میں نہ آتا ہو۔ اہل ایمان کی فوج کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے وہ کسی قسم کی بدنظمی اور انتشار میں مبتلا نہ ہو، بلکہ صف بستہ ہو کر مضبوط تنظیم کے ساتھ لڑیں۔ اہل ایمان کی فوج کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو، اور یہ آخری خصوصیت کسی فوج میں اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ آپس میں پوری طرح متحد ہو۔ اس کے افسر اور سپاہی ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ان کے سامنے اخلاق کے ایک بلند معیار ہو، نیز اس کو اپنے مقصد سے عشق کی حد تک لگاؤ ہو۔ انہی بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی ایک ایسی فوج تیار کی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئی۔ منافقین کی روش: بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات کیے تھے، اور یہی قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نافرمان نکلی۔ اس کی نافرمانیوں کی قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ آیا ہے، مثلاً سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف وغیرہ۔ ان صورتوں میں بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محسن اور اللہ کا نبی جاننے کے باوجود ان کے ساتھ کی تھی اور انہیں تنگ کیا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کے تذکرے سے مراد مسلمان کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ روش و طریقہ اختیار نہ کرے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا، ورنہ پھر وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں دوسری اہم بات یہ بیان کی گئی ہے: جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائے، وہ فسق کی راہ پر چل نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بذات خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں وہ انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے۔ گویا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ کسی قوم یا فرد کی گمراہی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ خود اس قوم یا شخص کی طرف سے ہوتا ہے۔ دل کے ٹیڑھ کے اثرات و بشارت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ نافرمان تو وہ تھی ہی جو انہوں نے اپنی دور عروج کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کی تھی، دوسرے دل کی کجی جس کا یہاں ذکر ہے، اور ان کے دور اختتام کی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس عمل بد کی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ گئی، وہ اس کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی کجروی کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا: الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کے لیے متشابہات تلاش کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک تو تورات کی تصدیق کر دی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ کوئی نرالا رسول نہیں اور نہ ہی کوئی نیا دین یا مذہب لے کر آئے ہوں، بلکہ میں وہی دین لایا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور ان کی لائی ہوئی تورات کی تصدیق کرنے آئے ہوں۔ اس لیے تمہیں میری رسالت تسلیم کرنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سلسلے کے بارے میں انجیل یوحنا میں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھ پیدا نہ کر۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک نہایت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یہ بات ان کے منہ سے صاف طور پر کہلوائی گئی کہ ان میں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے آئے ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا ایک معنی اس شخص کے ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، دوسرا معنی ایسے شخص کے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اس معیار پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرکھا جائے تو صرف وہی اس پر پوری اترتی ہے، اور یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، اس لیے کسی شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں تعامل نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا دعوتی ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہودیوں کے من گھڑت دعوے۔ اس آیت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے۔ اگر اس کو پچھلے آیت سے ملا کر پڑھیں تو مطلب ہوگا اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی قرار دینا، اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا
اپنا کلام قرار دینا در حقیقت نبی پر بہتان لگانے والی بات نہیں بلکہ صریحاً اللہ پر بہتان لگانے والی بات ہے، اور ایسا کرنے والا شخص انتہائی ظالم ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ نبی کے ساتھ مزید ظلم اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ تو ان کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے، خدا کی بندگی اور اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ جواب میں غلط قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی قوم یا شخص ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔